کی کلاس جو ہے دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے تاکہ جو بھی بگنرز ہیں ان کو تھوڑا سا ریویژن ہو جائے، اور جو لوگ نئے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ تجوید میں ہم کیا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا وقت یہاں کیوں لگا رہے ہیں۔ اس وقت جو ری اسٹارٹ کرنے کا جو ہمارا پلان تھا اس میں میں نے کچھ چیزیں ڈیزائن کی ہیں، جو کہ ہمیں اس طریقے سے چلانی ہے کہ اگر ہوم ورک جو بھی آپ لوگوں میں سے تجوید القرآن کی طرف آتا ہے، جو کہ سب کو آنا ہی چاہیے، تو تلاوت کے حوالے سے روز کے 15 منٹ دینے بہت ضروری ہے شروع میں، کم سے کم شروع کے 3 سے 4 مہینے۔ یہ آپ چیز یاد رکھیے گا، نہیں تو آپ بھول جائیں گے، بھول بھی جائیں گے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جس طرح سے چھری ہوتی ہے، استعمال کرتے کرتے موٹی ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو تیز کرنے کے لیے کوئی خاص ٹول استعمال کرتے ہیں، بالکل یہی حساب کتاب تجوید القرآن کا، کیونکہ اس کا تعلق ہماری زبان سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو پڑھنا چھوڑ دیں گے یا کم کم پڑھیں گے، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، تو پھر آپ کی پریکٹس میں کمزوری آتے آتے آپ بھول جائیں گے، آپ کو بار بار ریسٹارٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ دوسرا یہ کہ یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے، مشکل اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ شیطان آپ کے سامنے اس چیز کو اس طرح سے پیش کرتا ہے، ورنہ اگر یہ اتنی مشکل ہوتی تو میں کوئی اہل زبان نہیں ہوں، یعنی کہ میری زبان عربی نہیں ہے، اور میں نے بہت بڑی ایج میں جا کے سیکھا تھا۔ تو جب میں سیکھ سکتی ہوں، حالانکہ میں میرا خیال ہے کافی خراب قرآن پڑھتی تھی، قرآن کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح میں بالکل بھی نہیں پڑھتی تھی، لیکن الحمدللہ کچھ ٹائم دیا ہے تو کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں۔ اسی طرح سے آپ بھی ٹائم دیں گے تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ تو 15 منٹس ڈے دینا بہت ضروری ہے۔ جو سبق اگر دیا جا رہا ہے آپ کو، یا جو بھی گروپ کلاسز میں پڑھایا جا رہا ہے، کم سے کم اس میں آئیں۔ اگر آپ کی پریپریشن نہیں ہے تو کلاسز کو اسکپ مت کریں، کلاس میں ضرور آئیں، تاکہ جو سکھایا جا رہا ہے وہ آپ کے دماغ میں چلا جائے۔ واٹ ایور ریزن کی وجہ سے آپ کا رہ جاتا ہے، آپ لوگ میوٹ کر کے سن تو سکتے ہیں نا کلاسز کو۔ ہفتے میں ایک ہی دن یہ کلاس ہوگی، اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس پھر آپٹ کرتے ہیں اس سبجیکٹ کے لیے، ان کو 1 to 1 میرے ساتھ ٹائم جو ہے اپنا جو بھی ٹائم ہے، روز کا ڈفرینٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے، روز کا ایک ٹائم بھی ہو سکتا ہے، اس میں وہ اپنی تلاوت فی الحال سنائیں گے۔ اس کے بعد ان کو میں گروپ کلاس کے اندر ایڈ کر دوں گی، جہاں پر ایک ساتھ ہی کلاس ہو رہی ہوتی ہے، ایک ساتھ ایک ہی سبق پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ 4 مہینے میں کچھ سمجھ پائیں گے، اور 8 سے 10 مہینے میں قرآن کی تجوید آپ کی ایسی ہو جائے گی کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہاں میں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتی ہوں یا پڑھ سکتی ہوں، اور کوئی نئی ایگزامپل نہیں رہے گی۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری ایگزامپلز میرے پاس ہیں جنہوں نے 6 سے 8 مہینے میں سیکھا ہے، اور بہت اچھے سے سیکھا ہے، اور ابھی تک جاری ہے۔ ہاں، یہ اور علیحدہ بات ہے کہ قرآن کا جو ناظرہ ہے وہ پورا 6 سے 8 مہینے میں ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تجوید اگر آپ اپنی درست کر رہے ہیں تو اتنی جلدی جلدی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ روز کے اگر 20 پیجز آپ پڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے چند مہینوں میں ہی ہو جائے گا پھر تو، لیکن اتنی تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اب جو میں نے آپ لوگوں کے لیے کورس ڈیزائن کیا وہ بالکل بگنر، اور بالکل ہی کہنا چاہیے کہ لیول 1 کا کورس ہے، اور اس میں آپ کو کوئی خاص محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ٹرمز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ فیملیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله۔ اما بعد، تلاوت کی کچھ آداب دیکھتے ہیں کہ تلاوت کیا ہے، اور تلاوت کے آداب کیا ہوتے ہیں یا کیا ہونے چاہیے۔ پھر دوسرا ٹاپک کہ تجوید کے بغیر اور تجوید کے ساتھ پڑھنے سے کیا چینجز آ جاتے ہیں، کیا پوٹینشیل ہے تجوید کے اندر، اور اس کو اپلائی نہ کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں تاکہ ہم اندازہ ہو کہ ہم کس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، اس کو ہم کتنا زیادہ ایزی لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ چاہے وہ کسی نے سیکھا ہوا بھی ہے نا، اس سے بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اور کیسے ہوتی ہے غلطی؟ اس کا تعلق اس بات سے ہرگز نہیں ہے کہ آپ تجوید کے بڑے ماہر ہیں۔ اگر آپ کا دھیان نہیں ہے، جس طرح سے نماز میں اگر آپ کا دھیان ذرا سا بھٹکتا ہے تو نماز کا خشوع خراب ہوتا ہے، اور نماز کی کوالٹی جب خراب ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے پھر اجر بھی اس لحاظ سے گھٹا دیں گے۔
اور قرآن کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اگر آپ کا دھیان ہٹا تو آپ پھر لڑکھڑائیں گے زبان میں، اور پھر اس کے معنی بعض الفاظ ایسے جن کے پورے معنی چینج ہوتے ہیں، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے زیر زبر کی وجہ سے پورے جملے کا معنی چینج ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں آپ کو گرامر میں جا کر پتہ چلیں گی۔ تو میں تھوڑی سی ایگزامپلز آپ کو دینا چاہتی ہوں، کلاس کے بعد آپ کو یہ امیجز میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی، یہ جو آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیا ہے، کسی ایک دوسرے شیخ کے ہیلپ سے ہم لوگوں نے کورس ڈیزائن کیا، یہ اور جگہ بھی ہم لوگ پڑھاتے رہے، اور یہ اردو میں ہم لوگوں نے کیا۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ لفظ الحمد کا کیا مطلب ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں نا، الحمد کا مطلب ہے خاص تعریف، اور جتنی بھی تمام اور خاص تعریفیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں، وہ ہے لیٹر ٹھیک ہے، موٹا والا جو ہوتا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد، حمد پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ہاں کو نرم پڑھتے ہیں۔ تو جب یہ غلطی ہوتی ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے موت طاری ہونا۔ اس کا ایک مطلب ہے عربی میں موت کا طاری ہو جانا، الحمد۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ آگ جب گرم ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگ جب گرم ہوتی ہے اور پھر جب وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، گرم پہلے تھی اس کے بعد وہ ٹھنڈی ہو گئی، تو اس کو بھی الحمد کہتے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے لیٹر ہا کا، اور لیٹر ہا چاہے لکھا ہوا آپ نے جو بھی ہو، لیکن اگر آپ نے پڑھ ہا کی جگہ ہا دیا ہے تو پھر اس کا یہ مطلب نکلے گا، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ سورہ الفاتحہ کے ایک لفظ کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اسی طرح سے کچھ الفاظ ایسے بھی آئیں گے جو کہ آپ بہت پاپولرلی جانتے ہیں، جیسے کہ لفظ ہے تین، والتینی والزیتون، سورہ تین جو ہے، اور جو سورہ التین ہے وہ بیسیکلی انجیر کے نام پر ایک سورہ ہے، انجیر اور اولیوز، ٹھیک ہے، فگز اینڈ اولیوز۔ لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ تین تین، سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سوری، میں نے تو اور تا میں نے خود ہی فرق کر دیا۔ باریک تا جو ہوتا ہے جس کو ہم باریک پڑھتے ہیں، اس تا کو کہتے ہیں فگ، یا پھر انجیر کہتے ہیں اس کو۔ لیکن اسی طرح سے جو لیٹر تو کے ساتھ آتا ہے جو کہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اگر ہم اس کو غلط پڑھ دیں گے تو کیا بنے گا؟ اس کا فرق، اس کا لفظ ہوتا ہے ایک منی، اس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ طہارت کے حوالے سے باڈی سے ڈسچارجز نکلتے ہیں نا، ہیومن باڈی سے، تو ان میں سے ایک ڈسچارج کا نام یہ ہے۔ یہ اردو کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو، اردو کا ایکوائرڈ میننگ ہے۔ اب ایک کھانے کی چیز ہے اور ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے، ٹھیک ہے، ایک پاک چیز ہے اور ایک پاک چیز نہیں ہے، اس کا ایک فرق یہ ہے۔ اسی طرح سے نصرم میں لفظ آپ دیکھیے گا، یہ سورہ فتح، جو چھوٹی صورتوں میں ہم سورہ فتح ہم سب نے یاد کی ہوتی ہے، آپ وہ لفظ دیکھیے، اس کے اندر ہم اکثر یہ آیت بھی پڑھتے ہیں کہ نصر من اللہ والفتح، اس طرح سے یہ بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، یہ والی جو سورہ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم اگر صاد کو موٹا نہیں پڑھیں گے اور باریک پڑھ دیں گے تو اس کا مطلب بدل جائے گا۔ حالانکہ نصرت جو ہوتی ہے جو صاد کے ساتھ آتی ہے وہ اردو کا لفظ بھی ہے، لیکن یہ بیسیکلی عربی کا لفظ ہے، اور عربی کا مطلب ہوتا ہے ایسی مدد جس سے فائدہ ہو، ٹھیک ہے، مدد کا اور بھی الفاظ ہوتے ہیں لیکن ایسی مدد جس کا فائدہ ہو، جو آپ کے لیے آسانی کر دے، جو آپ کے لیے فیسیلیٹیشن ہو جائے۔ لیکن اس کے برعکس جو دوسرا لفظ ہے نصر، جو سین سے آتا ہے، جو باریک لیٹر سے آتا ہے، اس کا مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو ہم انگلش میں بلچر کے نام سے جانتے ہیں، اور اردو میں اس کو گدھ کہتے ہیں، گدھ، وہ جو کیرکیسز میں سے کھاتا ہے، یعنی کہ مرے ہوئے جانور اور ہیومن باڈی میں سے کھاتا ہے، مرے ہوئے یا اوپن وونڈز والے ان کو کھاتا ہے یہ، ٹھیک ہے، تو یہ فرق دیکھ لیجئے کتنا بڑا فرق ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت پاپولر لفظ ہے جو کہ آپ سب جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے کسی نے غور بھی کیا ہو۔ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے علیم، جو عین کے ساتھ ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام میں سے ہے۔ اسی طرح سے یا پھر کسی کی صفت میں بھی آتا ہے یہ۔ پھر ایک اور لفظ آتا ہے علیم، جو کہ حمزہ یا الف سے آتا ہے، علیم، اکثر لکھا ہوتا ہے عذاب علیم، اور اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ خبیر علیم،
یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، علم والے ہیں. اور اسی طرح سے علیم اگر کسی کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو وہ علم کے حوالے سے وہ علیم عین ہے، علیم. لیکن علیم کا مطلب ہوتا ہے جو کہ حمزہ سے آتا ہے، علیم کا مطلب ہوتا ہے بہت ٹارچرس. ٹھیک ہے، عذاب علیم، ٹارچرس عذاب، جو قرآن میں جس کا تذکرہ آتا ہے. لیکن اگر میں یہ چیز اردو میں کہوں گی تو اس کا فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر یہ عربی میں تلفظ کا چینج آ جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، درد سوری یہ دردناک عذاب ایک علیحدہ بالکل چیز ہے. اسی طریقے سے اور خبر رکھنے والا، بہت علم رکھنے والا، آپ دیکھیں گے یہ دونوں ڈفرینٹ صفات ہیں. اور یہ الفاظ آپ سب نے پڑھے ہوں گے، ابھی نہیں اگر کسی نے غور کیا تو اب غور کر لیں آپ. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح کے الفاظ ہم نے چوز کیے. اور پھر یہ جو فرق ہے تجوید کے بغیر اور تجوید کے ساتھ والا، یہ اکثر آپ دیکھیے گا کہ یہ لفظ تو ضرور ہی پڑھایا کرتے ہیں نا، قلب اور کلب. یہ سب جانتے ہیں قلب اور کلب. ایک قوف سے آتا ہے، گول والے قوف سے، جس کو آپ لوگ اردو میں کینچی والا قوف کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے دل. ٹھیک ہے، کون سا دل؟ روحانی دل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ناٹ فزیکل ون. لیکن کلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باریک والے کاف کے ساتھ. یہ بھی ایک جانور کا نام ہے، یہ ڈاگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے گا یہ بھی تلفظ، یعنی کہ ہمارا بولنے کا جو لہجہ ہے اور جو لیٹرز کی ادائیگی ہے اس کی وجہ سے یہ بہت بڑا پرابلم آ جاتا ہے. اسی طرح سے ایک لفظ ہے عمل، جو ہم جانتے ہیں عمل یعنی کہ ڈیڈ، کوئی ایکشن، کوئی کام. لیکن ہم نے دیکھا کہ اکثر ہم نے لوگوں کے نام دیکھے کہ بچیوں کے نام وہ رکھ دیتے ہیں عمل. تو عمل کا مطلب عمل تو نہیں ہوتا. آپ میں سے کوئی جانتے ہیں عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سعد، عائشہ، نہیں سبیہا. میم، الف والے عمل کا نہیں پتا. لیکن آپ لوگوں نے سنا ہے نا یہ نام رکھتے ہیں نا پاکستان میں بھی. ہاں جی میم، رکھتے ہیں پاکستان میں نام. اب اس کا مطلب اب ظاہر ہے یہ آئین سے تو انہوں نے نہیں رکھا. عمل کا مطلب ہوتا، اچھا عمل بائی دا وے عمل بھی قرآن سے ہی ہے، لیکن عمل کا مطلب ہوتا ہے عمل، ناٹ عمل. عمل کا مطلب ہوتا ہے جو کہ نام بھی رکھ دیتے ہیں امید، ہوپ. یہ حمزہ سے آتا ہے یا الف سے آتا ہے. اور اصل لفظ، اصل جو لیٹر ہے وہ حمزہ کہلاتا ہے، نہ کہ الف. یہ میں اس لیے بار بار آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کر رہی ہوں. تو عمل اور عمل میں یہ فرق ہے. اسی طرح سے دیگر ایگزامپلس بھی ہیں میرے پاس. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی امپورٹنس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا جی، اسی طرح سے آپ دیکھیے گا کہ ہم ایک غلطی جو کہ پاپولرلی ہر کوئی کرتا ہے، جیسے کہ ایک سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ الرحمن. ٹھیک ہے، سورہ رحمان. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ رحمان. الرحمن الرحیم کے بجائے ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم. اسی طرح مالک یوم الدین، اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یوم یا قوم، تو ہم کہتے ہیں قوم، یوم. یہ ہم عربی ٹیکسٹ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں جب بھی یہ غلطی کرتے ہیں اردو اسپیکرز جو ہوتے ہیں. اور جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تب بھی بعض لوگ یہ حد تک غلطی بھی کرتے ہیں. یعنی نہایت ہی غلط طریقہ ہے قرآن کو پڑھنے کا، نہایت ہی غلط طریقہ ہے. اسی وجہ سے آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود بھی وہ ایسنس فیل نہیں ہوتا جو قرآن کا ہونا چاہیے. اور قرآن کے بارے میں تو ہم، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی کو انٹروڈکشن کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے. تو اس کو پڑھنے کے کوئی خاص آداب بھی ہوں گے. لیکن جب آج آپ اس کے آداب سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو عقیدت اور آداب ہمیں سکھائے گئے بچپن سے، وہ بیسکلی تو وہ اس کے ہیں ہی نہیں، اس سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے. اور جو اس کے ہیں وہ ہمیں سکھائے نہیں گئے. ٹھیک ہے، جیسے کہ بیٹھ کر قرآن پڑھو، وضو کر کر قرآن پڑھو، اور لیٹ کے بالکل نہیں پڑھنا، ہاتھ اس کے اوپر نہیں رکھنا، اور گال پہ ہاتھ نہیں رکھنا، یا پھر گود میں نہیں رکھنا. کسی چیز پر رکھو، تکیا پہ رکھو یا اونچی چیز پہ رکھو، اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنا. یہ تمام چیزیں ہم نے سنی ہیں. ایسا ہی ہے. اور ہم سمجھتے کہ شاید یہ آداب کے خلاف ہے اگر ہم نے اس طرح سے کر لیا. اگر قرآن پڑھنا ہے تو پھر بیٹھ کر باقاعدہ ایک الگ جگہ پہ جاؤ، صاف ستھری جگہ پر بیٹھو، وہاں پر
بیٹھ کر پڑھو. پھر اسی طرح سے کوئی خاص کپڑا ہوتا ہے جس کو آپ نے قرآن سے لپیٹا ہوتا ہے، وہ کپڑا ضروری ہے بہت، اور وہ کپڑا بڑا مقدس ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو اس کو دھونے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، اس کو دھوتے بھی ہیں، واش کرتے بھی ہیں، نہیں کرتے ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو یہ آداب ہرگز بھی حدیث سے نہیں ثابت ہوتے. ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں بتائے گی. لیٹ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے. صبح اٹھے ہو تو پہلے منہ ہاتھ دھو لو، پہلے اپنے دانت برش کر کے وضو کر لو. تو سب سے پہلی چیز جو قرآن سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ ہے وضو کا ہونا. وضو کا ہونا اور نہ ہونا قرآن کے پڑھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ فون سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ قرآن اسٹل پڑھ سکتے ہیں. کوئی شخص ہے یا آپ کا بچہ ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں، آپ کو لگا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اس کو پوری تلاوت کر کے سنانا چاہ رہی ہیں کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں ہے ایسا ہے، اور آپ کو وضو نہیں ہے تو آپ جا کر بیٹھ کر وضو نہیں کریں گی، پہلے جا کر وضو نہیں کر کے آئیں گی. آپ اس کو بیٹھے بیٹھے بھی پڑھا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، صرف اور صرف ممانعت کس چیز کی ہے؟ ممانعت اس دو باتوں کی ہے. ممانعت ہے سب سے پہلے یہ کہ مصحف یعنی کہ قرآن کی جو کاپی ہوتی ہے، وہ کاپی جس پہ قرآن لکھا ہوا ہوتا ہے، جو کہ ہم خرید کے لاتے ہیں، ہم اس کو قرآن کہتے ہیں. اصل میں قرآن وہ ہے جو کہ اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو الفاظ ہے نا وہ قرآن ہے، اور جو کاپی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مصحف. میم صاد ح اور ف، مصحف اس کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کیا اور کلاسز میں. اور دوسری جو ممانعت ہے وہ ہے کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن نہیں ہے، جو کہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے نا، اگر آپ اسٹوڈنٹ آف قرآن نہیں ہیں، آپ روزانہ قرآن کو کسی نہ کسی حصے کو نہیں پڑھتے، چاہے ترجمہ تفسیر فور واٹ ایور ریزن آپ قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، یا آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ایوریج یہی ہے کہ زیادہ تر آپ نہیں پڑھتے، کبھی کبھار پڑھتے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ قرآن کو بغیر وضو کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ وضو کریں گے اور باقاعدگی سے آپ باقاعدہ طریقے سے آپ پڑھیں گے. ہاں، لیکن سب سے اہم ترین جو آداب میں سے ہے وہ ہے کہ قرآن کو جب آپ نے پڑھنا ہے، جو کہ وضو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو. کسی کا سوال ہے، کوئی اعتراض ہے اس بارے میں تو پلیز اسی پوائنٹ پہ کر لیں. اور اوکے، دو صورتیں ہیں جس میں کہ قرآن کو وضو کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے. اچھا، یہ آپ کو حدیث سے کہیں بھی نہیں ملے گا، یہ علماء نے اس پر اجتہاد کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے یہ فیزیبلٹی نکالی ہے. لیکن کیوں نکالی ہے یہ بھی سن لیجیے گا. دو صورتیں ایسی ہیں جس میں کہ آپ کو پڑھنا جائز نہیں ہے قرآن بغیر وضو کے. ایک تو یہ کہ اگر آپ ایک پراپر اسٹوڈنٹ آف دین نہیں ہے، پراپر اسٹوڈنٹ آف قرآن نہیں ہے، جو کہ میں نے کہا کہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. ہر مسلمان روز کی بنیاد پہ قرآن پڑھے گا. اس پر حرام ہے کہ وہ روزانہ کسی وجہ سے قرآن اس نے نہیں پڑھا، سوری کسی وجہ سے اگر اس کا چھوٹ گیا، لیکن ویسے وہ عادتاً اس روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ وہ پڑھتا ہے قرآن کا. اور پڑھنے سے مراد ہے کہ اسٹڈی کرتا ہے، تلاوت نہیں. وہ والی تلاوت تو بالکل بھی نہیں جو ہم زبان کے اندر ہی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے اوپر، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ ہم پر واجب ہے. یہ قرآن کے 5 حقوق ہے، وہ ابھی اس ٹاپک کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں. نہیں، جو ڈیلی پڑھتا ہے وہ وضو نہ کرے کا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وضو کا تعلق نماز سے ہے، وضو کا تعلق قرآن سے نہیں ہے. اور یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. لیکن زبان سے قرآن پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اگر آپ فزیکل ٹچ میں آپ جائیں گے، قرآن کو آپ پکڑیں گے، قرآن کے الفاظ کو ٹچ کریں گے، بچے کو پڑھا رہے ہیں اور آپ انگلی جیسے ہم فنگر رکھ کے اکثر پڑھتے ہیں، اور ہمارے پاس بہت سے ایسے مصحف ہوتے ہیں جس پہ ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے، ٹیکسٹ کے نیچے ترجمہ وغیرہ بھی لکھا ہوتا ہے، جیسے سنٹیکسز وغیرہ والے جو قرآن ہوتے ہیں.
تو اگر وہ آپ کو کام کرنا ہے تو پھر اس صورت میں آپ کا وضو ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ان آرڈر ٹو ٹچ دا قرآن دین یو شوڈ بی پیور انف، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکیزگی کو پسند کیا ہمارے لیے. لیکن جو چیز انویلڈ ہوتی ہے بغیر وضو کے وہ نماز ہے، نہ کہ قرآن. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جائے گی. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے لیے قرآن کو، آپ سمجھ لیں کہ اس کے لیے قرآن بہت کروشل ہے. آپ کیسے مسلمان ہوں گے اور کس طرح سے شریعت کو فالو کریں گے اگر قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہوتا؟ لیٹس سے کہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، صرف مولویوں کے پاس ہوتا، جیسے کہ بائبل وغیرہ کا حساب کتاب ہے. ایک منٹ ذرا، ایک کمنٹس اگر اسی حوالے سے آ رہے ہیں تو میں اس کا جواب دینا پسند کروں گی. اچھا جی، یہ جو آمنہ نے ایک کامنٹ میں لکھا ہے کہ اگر وہ ڈیلی نہیں پڑھتا اور ایک دن پڑھے گا تو وضو کرے گا. سنیے گا اس بات کو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ تلاوت جب کرنی ہوتی ہے نا پراپر پوری تلاوت، تو پھر وضو کا ہونا بہتر ہے. ٹھیک ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اس کے بغیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں جو پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے سب سے پہلے آپ کو بتائی کنڈیشن کہ وہ اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوگا، یا تو وہ تفسیر القرآن پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہوگا، کوئی دینی علوم میں سے کچھ پڑھ رہا ہوگا، یا تجوید القرآن کا اسٹوڈنٹ ہوگا، یا پھر حفظ کرنے والا بندہ. ٹھیک ہے، جو شخص حفظ کرتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کتنی دفعہ پڑھنا پڑتا ہوگا قرآن؟ آپ میں سے کوئی حفظ کر رہا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حفظ کر رہے ہیں یا کبھی کیا ہے، یا کسی کو جانتے ہیں ان کی فیملی میں کسی نے حفظ کیا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو دیکھا ہو؟ اس میں جو موسٹ پریکٹس ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے نا کہ ریپیٹ آپ کرتے ہیں کنزیکٹیو ٹائم جب تک وہ چیز یاد نہ ہو جائے. صحیح ہے. جو قرآن جو لوگ حفظ کرتے ہیں، خاص طور پر جنہوں نے ایک خاص حصہ قرآن کا کر لیا ہو، یاد لیٹ سے کہ ہم نے ایک جز کر لیا ہے. جز کہتے ہیں پاکستان میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پارا میں نے کر لیا. پارا ایکچولی اردو کا لفظ ہے نا، پارا کا مطلب ہوتا ہے ایک حصہ، جز کا مطلب بھی عربی میں ایک حصہ ہی ہوتا ہے. تو اگر ایک جز ہو گیا، جیسے کہ اما جز آپ نے سب سے پہلے کیا ہوا ہے حفظ، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پکا کرنے کے لیے، اسے یاد رکھنے کے لیے روز 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 یاد کرنا ہے، پھر نیا حصہ بھی یاد کرنا ہے. اب آپ دن کا جو ہے 3 مختلف وقت پر کئی بار اور کئی لمبے لمبے عرصے کے لیے آپ کو وہ بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے. اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے اگر وضو کی شرط لگ جائے تو پھر کتنا مشکل ہو جائے گا؟ کبھی وضو ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی وضو کا پانی ہے نہیں ہے، بچوں والی عورت ہے اس کو بھی مسائل ہوں گے، اور بھی کام ہے، جلدی جلدی تھوڑا سا وقت نکالا قرآن پڑھ لیا. تو یہ جو ہے یہ اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایسی کوئی اگزامپل نہیں ملتی جس میں کہ وضو کی شرط ہے قرآن پڑھنے کے لیے. یا میں نے جو دوسری چیز انہوں نے پوچھی ہے نا کہ میں لیپ ٹاپ سے بعض وقت پڑھتی ہوں، جی تو میں نے یہی کہا تھا کہ اپنی ڈیوائسز وغیرہ کو اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر تو ایبسولوٹلی نو پرابلم. ٹھیک ہے، جب آپ کو قرآن ٹچ کرنا ہوتا ہے نا تو اس صورت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس ہر حالت میں پھر آپ کو وضو کرنا ہی ہے. اور اگر آپ نے اس حالت میں ٹچ کیا ہے قرآن تو پھر آپ تھوڑا بہت صدقہ دیجئے، استغفار کیجئے، تاکہ کیونکہ اس کا گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمپل سی چیز ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ ہر اس شخص کو ہوگا جو وضو کی وجہ سے سستی دکھاتا قرآن پڑھنے کے لیے، اور جو ہمارے یہاں ٹرینڈ ہوا ہوا ہے نا قرآن کو پڑھنے کا، بس بیٹھ کے پڑھنا ہے یا کسی جگہ پہ بیٹھ کے، خاص طور پہ رمضان میں پورے کا پورا قرآن ختم کرنا ہے. یہ سارے جو ٹرینڈز ہیں، پہلی بات تو یہ دین سے نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ لوگ اس طرح سے قرآن کو پڑھنے کے لیے ارینجمنٹس کرتے ہیں تو وہ ایک خاص ارینجمنٹ ہوتا ہے، خاص ٹائم ہوتا ہے. یہاں سے چلے جاؤ، شور نہیں کرو، میں قرآن پڑھنے لگی ہوں، یا ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. اور خاص طور پر ہل ہل کے جو قرآن پڑھتے ہیں نا، آگے پیچھے ہلنا 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 ہلنا، یہ تمام چیزیں سنت سے کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہے، اور یہ تمام خرافات ہیں، اس کا کوئی تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے.
ہر وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہر جائز چیز جبکہ اس کے دو راستے موجود ہو تو اس میں سے جو آسان راستہ ہے اس کو چننا چاہیے، کیونکہ وہی دین کا راستہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث سے میں نے آپ کو اس وقت یہ طریقہ بتایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے یہ ان جنرل ٹرمز ہمارے لیے بیان کی تھی، یہ کسی خاص موقع کے لیے نہیں تھی، یہ اوور آل تمام معاملات پر اپلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے اس وقت کیا آسان ہے کہ ہم بار بار قرآن کو پڑھیں یا بار بار وضو کے چکر میں قرآن کو چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ میں فلاں وقت بیٹھوں گی تو اسی وقت پڑھ لوں گی۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روزانہ تو وقت ہی نہیں ملتا، اور جب ہمیں روز وقت نہیں ملتا تو ہم روز قرآن نہیں پڑھتے، ہمارے گھر شور ہوتا ہے، فلاں ٹائم کھانے کا ہے، فلاں ٹائم سونے کا ہے، کسی کے آنے کا ٹائم ہے، کسی کے جانے کا ٹائم ہے، تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ حالانکہ قرآن کا اپنا لفظی مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھنا تھا، بار بار اسے وزٹ کرنا ہے، بار بار آپ نے اس کو کھولنا تھا، یا آپ نے اس کا جتنا حصہ یاد کیا ہوا ہے اس کے مطلب پہ غور اور فکر کرنی تھی آپ نے، یہ روز کی بیسس پہ آپ کو کرنا، چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اوتھینٹک حدیث ہے کہ ایک شخص جو کہ 1000 نفل نماز پڑھے گا، 1000 رکعت پڑھے، اور ایک ایسا شخص جو دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے، تو جو شخص ایک دین کا مسئلہ سیکھے گا وہ افضل ہے وہ عمل بجائے اس سے کہ ایک دوسرا شخص جو کہ 1000 رکعت نفل پڑھے گا۔ اچھا جی، علماء نے اس حدیث کے بارے میں بیان کیا کہ یہ اس بات سے استثناء ہے، یعنی کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شخص جو کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ رہا ہے، شریعت کا کوئی ایک حکم سیکھ رہا ہے، اب اس کی نیت یہ ہے کہ نہیں، یا اس کی زندگی میں کبھی اس نے اس چیز کو اپلائی کیا یا نہیں کیا، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اگر اس نے وہ مسئلہ سیکھا، ہو سکتا ہے اس کو نہیں کام آئے، کسی اور کے کام آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو بیسکلی دین از اباؤٹ شریعت، اور شریعت کا تعلق جو ہے وہ سوسائٹی ویلیوز کے ساتھ ہے، نہ کہ یہ کہ آپ جو ہے وہ بس اپنا اپنا قرآن، اپنا اپنا نماز، اور وہ جو میں نے یہ بات اس لیے بیان کی کیونکہ قرآن بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اپنا اپنا ہی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، میرا اتنا قرآن ختم ہو گیا، میں نے اتنی دفعہ پڑھ لیا، اور اگر میں پڑھ رہی ہوں، کوئی ہمارے یہاں دادی نانی امی کوئی پڑھ رہی ہے تو وہ کیسے پڑھتی ہے؟ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی بغیر آواز کے پڑھ رہی ہوتی ہے، اور اگر آواز سے پڑھ بھی نہیں تو غلط تجوید کے ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہے، اور آگے پیچھے ہل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک خاص کپڑے میں قرآن لپیٹا ہوا ہوتا ہے، اپنے ہی دل میں پڑھ رہی ہوتی ہے۔ میں نے 15 منٹ میں ایک سے پارہ ختم کر لیا، ٹھیک ہے؟ ایسی کوئی چیز ابھی تک جتنی بھی چیزیں میں نے بیان کی اس کا تعلق کوئی بھی ہماری فنکشنل دین سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فنکشنل دین کا مطلب پریکٹیکلٹی سے بالکل بھی اس کا تعلق نہیں، لیکن آداب میں نے کیونکہ بیان کیے تھے تو میں نے آپ کو سب سے پہلا جو ادب بتایا قرآن کے حوالے سے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یعنی کہ تعوذ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے پہلا ادب، جو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے۔ اور یہاں پر ایک اور سوال آ گیا کہ سوتے وقت سورہ رحمان سنتی ہوں تو سنتے ہوئے سو جاتی ہوں، تو اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ کس سے؟ سونے سے گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، سونے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن علماء نے اس کے بارے میں ایک چیز بہت کلیئر کہی ہے کہ قرآن از اباؤٹ ٹیکنگ ہیڈ، نصیحت لینا، وارننگ لینا۔ تو اگر تو آیتیں ایسی ہیں جس کا آپ کو مطلب سمجھ میں آتا ہے اور آپ سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو نیند نہ آئے، ٹھیک ہے؟ سورہ رحمان بیسکلی کوئی نیند کی سورہ نہیں ہے، چاہے سورہ رحمان ہو یا کوئی بھی اور سورت ہو، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم پتہ نہیں کہ اس کو سکون کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، تو آپ کا ویسے ہی نیند کا ٹائم ہوگا تو ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو نیند آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ سو جاتی ہیں تو آپ بند کر دیں اس کو، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب میری آنکھ بند ہونے والی تو آپ اس کو بند کر دیں، ایسا نہیں کہ پیچھے چلتا رہے گا۔ اور گھر میں بھی جس طرح سے قرآن چلتا ہے، اکثر گھروں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ قرآن چلاتے رہتے ہیں، اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور کام کرتے رہتے ہیں، شور و غل اپنا ہوتا رہتا ہے، اور یہ بے ادبی ہے قرآن کی کہ قرآن آپ سن نہیں رہے ہیں، اس پر بالکل دھیان نہیں دے رہے، اور پھر سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو اب میں نے تو سورہ البقرہ چلائی ہوئی ہے، میرے گھر میں تو بہت برکت ہوگی اس سے، میں نے اپنے کام کی جگہ پہ سورہ البقرہ چلائی ہوئی ہے، میری تو اس سے تو بہت برکت ہوگی، سورہ رحمان چلائی ہوئی ہے، یا پھر سورہ المزمل چلائی ہوئی ہے، اور یہ ساری صورتوں میں برکت کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اسی طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں نے آپ کو بیان کیا کہ تعوذ اس کو کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف سورہ نحل کی آیت پہلے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے کوٹ کر چکی ہوں. آیت نمبر بائی دا وے 98 ہے. اچھا جی، سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے. 98 اور 99 میں اگر آپ ابھی کھول کے دیکھیں آپ کو مل جائے گا. یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو پھر شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو. اور دوسرا آداب کے اندر پوائنٹ نمبر 2 جو امپورٹنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بات کرنی پڑ جائے، اول تو یہ کرنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کو بات کرنی پڑ جائے تلاوت قرآن کے دوران تو آپ ٹھہریں گے، پھر جواب دیں گے، یا کوئی کام پڑ جائے وہ کام کر آئیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروعات کریں گے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا نہ کہنا دونوں صورتوں میں جائز ہے. اور لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو موسٹ ایکوریٹ جو پلیسمنٹ ہے وہ ہے کسی بھی صورت کو شروع کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اور سورۃ توبہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ہم نے بچپن سے سیکھا ہے کہ سورۃ توبہ ایک ایسی واحد سورہ ہے جس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ تسمیہ موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے بغیر نازل کی گئی تھی. تو اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر پڑھ لیں گے تو خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ والا پوائنٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کر دوں. اگر سورۃ توبہ کوئی پڑھتا ہے تو اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم عادتاً پڑھ لی ہے تو پھر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے کوئی اور ریزنز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم تفسیر القرآن کی کلاس میں ڈسکس کریں گے. اچھا جی، جب ہم کسی بھی صورت کو چینج کرتے ہیں، یعنی کہ ایک صورت سے دوسری صورت پہ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے دوران، آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ مختلف صورتیں کب پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کے دوران قیام میں پڑھتے ہیں نا ہم. تو اگر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے چینج آف سورہ کرنا ہے تو یہ کب کرتے ہیں؟ کوئی کرتا ہے آپ میں سے؟ نماز کے دوران چینج آف سورہ، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں. نماز میں جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنا چاہیے؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یہ میم الحمد شریف جو پڑھتے ہیں تب یہ پڑھتے ہیں اعوذ ٹھیک ہے. باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں جی، اور پھر اور بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ جب جو ہے سورہ کوئی شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ کر کے. ٹھیک صحیح؟ ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس لیے کیونکہ سورہ الفاتحہ ایک علیحدہ سورہ ہے، اور جب آپ کسی بھی اور سورت کی کوئی بھی آیت پڑھیں یا پوری سورہ شروع سے شروع کریں، آخر کا کوئی حصہ پڑھیں، جیسے کہ ہم سورہ البقرہ کا اکثر آخری حصہ پڑھتے ہیں، سورہ الحشر کے آخری حصہ پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کا آخری حصہ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے دیگر صورتوں کے آپ میں سے جو بھی پراپر طریقے سے تلاوت کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم کوئی بھی حصہ کسی بھی صورت کا نماز میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک صورت سے دوسری صورت میں ٹرانزیشن کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے. تو اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بیان میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کہ قرآن کے 5 حقوق کیا ہیں ہم پر. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ہے جس کی وجہ سے ہم تجوید القرآن کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو تجوید القرآن کے حقوق نہیں، یہ قرآن کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ 5 حقوق میں سے چند ایک کیا ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایڈ کرنا چاہے، اگر کوئی اپنی طرف سے کچھ جواب دینا چاہے تو. سیما اب آپ بتاؤ بیٹا. عائشہ آپ کو بھی بتایا تھا، آپ لوگ تو آئے ہو نا شروع کی کلاسز میں. آپ کی سوال ریپیٹ کر دیں کائنڈلی. قرآن کے 5 حقوق میں سے کوئی ایک یا 2 بتا دیجئے. پہلا حق تو اسے تجوید کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اس پر عمل کرنا. اور
ایمان رکھنا. ہاں جی بالکل، اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا، اور سب سے اہم چیز ہے اس کے مطلب کو سمجھنا، اس کے مقصد کو سمجھنا، اور سب سے آخری جو چیز ہے وہ ہے کہ خود عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو پہنچا دو آگے، چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ ہو. اگر تم نے ایک آیت بھی سیکھ لی ہے اس کو آگے سکھا دو. اب ہم نے کتنی آیتیں سیکھی؟ تدبر القرآن میں ہم نے کتنی آیتیں سیکھی ہیں؟ بہت سی آیتیں سیکھی ہیں نا. تو یہ آپ پر کیا واجب ہو گیا؟ یہ آپ نے آگے پہنچانا ہے. آپ کو ہو سکتا ہے اس ٹائم پر اس کا کام نہ ہو سکتا ہے کسی اور بندے کو اس کی بہت سخت ضرورت ہو، اس آیت کی جو ہم نے تدبر میں کر لی ہے، یا اس سورہ کی جو ہم نے کر لی ہے. جب آپ سورہ الفلق اور سورہ ناس کی تفسیر پڑھیں گے یا سنیں گے یا اس کے الفاظ صرف سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی میں بہت بڑی بڑی صورتیں ہیں، بہت بڑی ہیں فضیلت کے اعتبار سے، اور ہم اس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 5 حقوق آپ نے سن لیے. قرآن کو پڑھنا، سب سے پہلا جو حق ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے. لیکن اب یہ کیا بات ہوئی ہے قرآن کو پڑھنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھنا، اور اس کو اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے وہ نازل کیا گیا. ٹھیک ہے، اور وہ کس طریقے سے نازل کیا گیا؟ تجوید القرآن کے ساتھ نازل کیا گیا. پھر دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق وہی آ جانے کے بعد اس کو سیکھ لینے کے بعد دوسرے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے. تو وہ قرآن کی کوئی حفظ نہیں کروایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقصد بھی سکھاتے تھے کہ یہ آیت آئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کا شریعت میں اس کا کیا حکم بنے گا، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، ابھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا ٹھہر کے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں سیکھتی ہیں. اسی وجہ سے ہم تجوید القرآن سیکھ رہے ہیں. تجوید اور قرآن علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. تجوید کو نہ سیکھنے والا جان کر وہ گناہ کرتا ہے. بغیر تجوید کے کوئی قرآن نہیں ہوتا. بغیر تجوید کے قرآن پڑھنے سے کوئی نماز نہیں ہوتی. اور سورہ الفاتحہ پڑھنے کے بارے میں یاد رکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صریح کھلی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس شخص نے نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز باطل ہے. اور باطل کا مطلب ہے انویلڈ ہے، آپ کو نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی. تو اگر آپ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ لفظ بتایا ہا اور ہا کا فرق بتایا، تو اس طریقے سے بھی پڑھنے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی اصلاح کرنے کے عمل میں ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گی. اور کم سے کم میجر چیزیں سیکھ لینا، دین کے میجر مسائل سیکھ لینا، یہ ہم سب پر واجب ہے. اس کا اہتمام کرنا. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں پہلے سے ہی، یا کافی کچھ جانتے ہیں ہم پہلے سے، تو پھر آپ ایک کام کریں، آپ چیک کریں کہ جتنا آپ جانتے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے. یہ بھی آپ پر واجب ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، تو ہم آتے ہیں قرآن کو کے ٹاپک پہ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ذرا اس کو دیکھیے گا 1 منٹ. جی، تو جو سب سے پہلا حق ہے نا قرآن کا، کہ اس کو اسی طریقے سے پڑھنا جیسے کہ وہ نازل کیا گیا ہے. تو اس کے اندر یاد رکھیے گا کہ سورہ المزمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جس کو آپ لوگ برکت کے لیے پڑھتے ہیں نا اور اپنے رزق کی فراوانی کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے. سورہ البقرہ میں بھی حکم ہے اور دیگر صورتوں میں بھی حکم ہے. تو سورہ المزمل بیسکلی قرآن کے بارے میں ہے، اور دوسرے نمبر پر تہجد کی نماز کے بارے میں، یعنی کہ رات کی نماز کے بارے میں ہے. لمبے قیام، لمبے سجدے کے بارے میں وہ سورہ ہے. لہٰذا لفظ ترتیل جو ہے، ترتیل، تا، 2 نقطوں والا تا، ترتیل قرآن کا لفظ ہے. ترتیل کا مطلب ہوتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاری، جو مشہور قاری ہوتے ہیں، ان کے نام جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مرتل. ٹھیک ہے، مرتل، یا اکثر لکھا ہوتا ہے مجود. کسی نے دیکھا ہے کبھی
नामों के साथ मुजव्वद और मुरत्तल लिखा हुआ होता है। किसने नहीं देखा? आप लोगों में से किसी ने भी उस कुरान की ऐप को अच्छे से नहीं टटोला जो आप लोगों को दी गई है करिकुलम के हिस्से के साथ ही, ये डाउनलोड करें उसको। सीमा, अब आपने भी नहीं देखा? आप तो हिफ्ज कर रही हो बेटा। अच्छा जी, मुरत्तल और मुजव्वद अक्सर कारी के नामों के आगे लिखा हुआ होता है। तो मुरत्तल बेसिकली तरतील से पढ़ने वाले को कहते हैं और मुजव्वद कहते हैं तजवीद के साथ पढ़ने वाले को। बेसिकली ये तरतील और तजवीद साथ साथ ही होती है, लेकिन सुनने वाले के लिए आगे उन्होंने एक टर्म लिखी हुई होती है। इसके वैसे और भी मतलब, उसका मजीद और गहरा भी मतलब होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये बता रही हूँ कि मुरत्तल लिखा हुआ है। अगर मैंने पूछा कि जो एप्लीकेशन हमने डाउनलोड की हुई है कुरान फॉर एंड्रॉइड के अंदर, आप लोगों ने कारी के नामों को, उनकी लिस्ट कभी नहीं देखी कि नामों के आगे मुरत्तल या मुजव्वद लिखा हुआ होता है? नहीं, मैंने लिस्ट तो देखी, लेकिन ये जो अभी नाम बता रही हैं ये मैंने नोट नहीं किए। ये नाम नाम उनके लिखे होंगे, नामों के आगे लिखा होगा। जैसे सरनेम होता है ना, सरनेम के आगे उनका ये लिखा होगा, ठीक है। मुरत्तल और मुजव्वद अब देखिएगा। तो मुजव्वद और मुरत्तल में फर्क होता है। मुरत्तल की जब भी आप क्लिक करके तिलावत सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही रुक रुक के, ठहर ठहर के पढ़ रहे हैं, जो कि बेहतरीन तरीका है कुरान को पढ़ने का, ठीक है। तिलावत या तरतील, ये दोनों जो है काफी क्लोजली रिलेटेड टर्म्स हैं। इसका मतलब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है कि कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। तो ठहर ठहर के पढ़ने, ये सबसे पहला हक जो कुरान का है, ये उसी के अंदर मैं आपको समझा रही हूँ कि पहला हक कुरान का यही है, जो कि हम नहीं जानते। ठहर ठहर के पढ़ने के पीछे मकसद सबसे पहले एक तो ये कि खूबसूरती के साथ पढ़ना है। हर लफ्ज, हर लेटर, उसका जेर जबर पेश, जिसको हम हरकतें कहते हैं या हरकत, ये तमाम जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए। जब आप एक एक लेटर पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ने के दौरान इस चीज की याद दहानी अपने जहन में कर रहे होते हैं कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं सही पढ़ रही हूँ, और अगर गलती है तो उसको दुरुस्त कर लेंगी आप, ठीक है। अभी कैसे पता चलेगा? अगर आप दिल ही दिल में पढ़ रहे हैं, आवाज के बगैर सिर्फ होंठ हिल रहे हैं, ये आपको ये गलती कैसे पता चलेगी? ईमान, ताजीम, तिलावत और ये क्या लिखा हुआ है? मैम उन्होंने कुरान मजीद के 5 हुकूक लिखे हैं। सही। तो जब आप आवाज के बगैर पढ़ रहे हैं तो फिर आप ये काम कैसे करेंगे? ये वाला स्टेप तो स्किप हो जाएगा ना, ठीक है। तो ठहर ठहर के पढ़ने में सबसे अहम चीज क्या है? लेटर्स और अल्फाज, उनकी जेर जबर बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। सबसे पहली चीज तो ये है, लेकिन साथ साथ उसके माने भी आपको समझ में आ रहे हो, और माने समझते समझते आप उस हुक्म या उस वार्निंग पर या उस खुशखबरी पर भी गौर कर रहे हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस कुरान की आयत में दी हो, ठीक है। बेसिक मतलब ये है। तिलावत कुरान जब हम करते हैं तो असल मकसद ये होता है कि आप अपनी आप की याद दहानी करा रहे हैं अपने आप को। सुनने वाला शख्स जब सुन रहा होता है तो फिर ये उसकी याद दहानी भी हो रही होती है, ठीक है। जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या कहा कि ये कुरान सबसे बेहतरीन और अफजल तरीन जिक्र है। जिक्र का मतलब है याद दहानी, रिमाइंडर, नसीहत, ठीक है जी। तिलावत में कुछ खूबियां होती हैं, वो होनी बहुत जरूरी है। अब आप ये चेक कीजिए अपने पास, ये इनको लिखें, इनको सुने और सोचिए क्या आपके पास ये सब है। अगर ये सब आपके पास है तो फिर आप सिखाने के लिए तैयार है, ना कि सीखने के लिए, ठीक है। तो सुनिएगा। तो तिलावत करने के आदाब में हम देखते हैं कि तिलावत में जिन खूबियों को अपनाना जरूरी होता है वो क्या है कि कुरान मजीद के अल्फाज को खूब ठहर ठहर कर, गौर और फिक्र और तदब्बर के साथ पढ़ना, और इसके माने और मफहूम से फायदा उठाना, और अपनी अमली जिंदगी, अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में इसको अप्लाई करना, ठीक है। ये कुरान की तिलावत के ही उसमें लिखा हुआ है। जो आपको हक बताया ना, ये हक यही है। दूसरे नंबर पे हर हर हर्फ को सही तलफ्फुज के साथ खूब
प्रोमिनेंस या वजाहत के साथ और साफ सुथरा रखते हुए पढ़ना। फिर अरबों के लब और लहजे पर खुशू और खुदू और वक़ार के साथ पढ़ना। यानी कि पढ़ने वाले को जब आप सुन रहे हैं ना कुरान की किरात को या कुरान की तिलावत करने वाले शख्स, चाहे वो आप हैं, मैं हूँ, कोई भी हो, ज़रूरी नहीं कि आप क़ारी हैं। जब आप पढ़ रहे हैं तो एक ख़ास डिग्निफाइड मैनर होना चाहिए कि सुनते हम कहते हैं ना क्या बारोब इसकी तिलावत है, इसकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है। अक्सर आवाज़ के अंदर ऐसी बात नहीं होती, वो बेसिकली ज़्यादातर अ, वो जो अल्फाज़ कुरान के होते हैं ना उसमें कुछ बात होती है। क्योंकि पढ़ने वाला जो शख्स होता है उसके लहजे में ये बात होती है। ठीक है? आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक लेमैन तरीका समझाती हूँ तजवीद को समझने का। और तजवीदुल कुरान को अपनी ज़िंदगी में कहना चाहिए कि सीखने का क्या मकसद होना चाहिए, ज़रा देखिएगा। कुरान को जब हम पढ़ते हैं और एक सामने वाला शख्स बैठा है, वो सुन रहा है आपका कुरान, तो सुनने वाले को साफ पता चलना चाहिए कि आपने कौन से लेटर्स पढ़े हैं। यानी कि अगर मैं एक आयत सुनाऊं आयशा को, मैं कहूँ आयशा बेटा मैं एक आयत पढ़ रही हूँ, अब आप उस आयत को लिखो। तो जब आयशा उस आयत को लिखेगी तो उसने बिल्कुल वही लिखना चाहिए जो कि हकीकी तौर पर वो आयत है, जिन अल्फाज और लेटर से वो आयत पढ़ी गई है ना, वही आपने लिखना है। और अगर लिखने वाले ने वैसा नहीं लिखा या सुनने वाले को वैसा नहीं सुनाई दिया तो उसका मतलब है आपकी तजवीद खराब है। जैसे कि लेटर कॉफ और कैफ, इसलिए क्योंकि इनकी इनकी अदायगी का जो तरीकाकार है वो डिफरेंट है। किसी भी दो लेटर्स का, मैं अरबी की बात कर रही हूँ, किसी भी दो लेटर्स को जब आप मैच करेंगे तो इनकी अदायगी का जो तरीका है वो किसी का भी मैच नहीं करेगा। सारे लेटर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन ऐसा ना तो ऐसा इंग्लिश में होता है और ना ही इंग्लिश में भी काफी हद तक होता है बाय द वे, लेकिन उर्दू में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है? आपको समझ में आ रही है मेरी बात सबको? तो मेरा ख्याल है कि हम काफी करीब आ गए ना इस मकसद के, और इस बात को चेक करने के इस काबिल हो गए हैं हम कि हम अपने आप को चेक कर सकें कि हम जो कुरान पढ़ते हैं वो वाकई तजवीद के साथ पढ़ते हैं या बगैर तजवीद के पढ़ते हैं। अच्छा जी, और तिलावत कुरान में जिन गलतियों से बचना ज़रूरी है वो कौन सी है वो ज़रा देख लीजिए। कि तेज़ी और जल्दी और लापरवाही के साथ पढ़ना। दूसरे नंबर पे गलत तलफ़ुज़, गलत लबो लहजे पर पढ़ना। अब ये लहजे की कहाँ से बात आ गई? लहजे की बात समझ आ रही है किसी को? कि बार-बार लहजे की बात क्यों कर रहे हैं हम? कि लहजा ऐसा लहजा पढ़ना है, या लहजा का क्या मतलब है? एक्सेंट। जी बताइए, कोई बताएगा? साद आप बताइए। ज़्यादा बेहतर समझ आती है ना वो ये चीज़ है, जिस तरह फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हम कुछ हरूफ होते हैं हाँ, हाँ। उनका पढ़ने का एक्सेंट अलग होता है, उसी तरीके अरेबिक के अंदर भी ये एक्सेंट और लहजा जो है ना वो आपका काफ़ी मैटर कर रहा होता है। तो मैं बिल्कुल। उसको इससे लिंक थोड़ा सा कर रहा हूँ। हाँ तो जी, बिल्कुल वो ठीक है। चीज़ है कि हम उसमें भी कुछ वर्ड होते हैं जिस तरीके से हम उसमें कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं इंग्लिश में। अब लेकिन इसमें अरेबिक में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें हलक से आवाज़ निकालनी है या ज़ुबान मोटी करके आवाज़ निकालनी है, किस तरीके से आवाज़ निकालनी है, वो चीज़ें इसमें थोड़ी सी पैटर्न डिफरेंट हो जाता है वहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक जो बातें साद ने कही वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई कुरान पढ़ते हुए हमारे पास कोई इतनी लंबी आयत आ जाती है या हमारे लिहाज से वो लंबी होती है। लेट्स से कि 2 लाइन्स की एक आयत आ जाती है हमारे सामने। तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारा साँस या तो उखड़ने लगता है या हम गलत जगह पर तोड़ देते हैं साँस, या रुक जाते हैं। हम कहते हैं मैं कहाँ रुकूँ? यहाँ पर तो कहीं तो लिखा हुआ ही नहीं है। यानी कि कोई वक़्फ़ ही नहीं है, कोई छोटा जीम ही नहीं है, मैं कहाँ रुकूँ? ऐसा ही होता है ना? तो आप गलत जगह या तो रुक जाते हैं या गलत जगह पर अक्सर लाम अलिफ लिखा होता है, छोटा-सा लाम अलिफ लिखा, तो हम फिर भी पढ़ते चले जाते हैं। और ये पता है कब होता है? ये जब होता है जब हम कुरान के अल्फाज़ को समझते नहीं हैं। यानी कि हम जो ट्रू एसेंस ऑफ तिलावत है ना, क्योंकि कुरान के अल्फाज़ से हम फ़ैमिलियर ही नहीं हैं। अगर आप 20 टू 25% भी फ़ैमिलियर हो जाएँ कुरान से, यकीन करें कि आपको ये जो स्पेसिंग होती है ना कुरान की आयतों में, ये भी करनी आ जाएगी। अब इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि किसी आयत में कितने वक़्फ़ हैं, ज़्यादा हैं या है ही नहीं। अक्सर 6-6, 8-8 लाइनों की एक आयत होती है और उसमें कोई वक़्फ़ नहीं होता।
ٹھیک ہے، اس کی ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتی ہوں کہ وہی سورہ البقرہ کی آیت جو ہم اکثر میں آپ کے سامنے ذکر کرتی رہتی ہوں نا، آیت نمبر 102، وہ اس لیے کیونکہ آپ میں سے بہت سو نے میرے ساتھ وہ پڑھ لی ہے، بہت سو نے تدبر میں آپ لوگوں نے جب پارٹیسپیٹ کیا تھا تو ہم نے اس آیت کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ آیت سحر میں سے ایک آیت ہے، جادو کی آیتوں میں سے ایک آیت تھی وہ. اور وہ آیت ہے کتنی لمبی، وہ ایک ہی آیت ہے، سنگل، تقریباً 6 سے 7 لائنوں کی وہ ایک آیت ہے. اس میں مختلف چھوٹے بڑے وقت موجود ہیں، لیکن ہے وہ ایک لمبی. اگر ہم اس کے مطلب سے بالکل ناواقف ہیں تو ہم غلط جگہ پر رکیں گے، غلط جگہ پر اس کو پڑھتے جائیں گے، یعنی کہ بے لے کی کوئی ہم نے ٹون بنائی ہوگی، اور یہی بہت بڑی غلطی ہے. تیسری غلطی بھی یہی ہے کہ گانے کے طریقے پر پڑھنا اور پڑھتے ہوئے مد اور حرکات میں آواز کو ہلانا یا لہرانا. ٹھیک ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. اسی لیے آپ میں سے جن جن کو جب میں نے تلاوت قرآن کی پریکٹس کے لیے قاری بتائے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو اسپیشلی کہا تھا کہ جو بہت مشہور قاری ہیں مشاری الافاسی، تو ان کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا، اس طریقے پر کم سے کم بگنر کوئی نہ سنے، نہ ہی اس طریقے پر پڑھنے کی کوشش کرے فی الحال. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی غلط نہیں پڑھتے، لیکن وہ ایک قرات کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جس طریقے سے وہ لہرا لہرا کر اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو جب آپ ان کو کاپی کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ انہوں نے کوئی ٹون بنائی ہے، آپ اس ٹون کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ غلط ہو جائے گا. حالانکہ وہ ایک قرات کا اصول ہے جو کہ فالو کر رہے ہیں، وہ آپ نہیں جانتے. اس کے لیے آپ کو پہلے تجوید سیکھنی ہے، پھر قرات کے مختلف جو کہ 7 اصول ہوتے ہیں وہ سیکھیں گے. شیخ علی جابر، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں احمد؟ کہ ان کو سننا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی 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 ہاں، بالکل ایسے ہی ہے کہ جو لوگ واضح آواز اور واضح الفاظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کا فوکس قرآن پر رہتا ہے، نہ کہ ٹون میکنگ میں، یعنی کہ کمپوزنگ میں نہیں آپ کا دھیان جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک غلطی ہے، یہ ایک ایسی غلطی ہے جس سے گناہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا گناہ ہوتا ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے. پھر زبر زیر پیش حروف جیسے کہ مد ہوتے ہیں، جزم ہوتے ہیں، شدہ، ان سب کی غلط ادائیگی یا آدھی ادھوری ادائیگی. خاص طور پر ہم کہتے ہیں مد کی چوری کرنا. ہم لوگ جو قرآن کو تجوید کے ساتھ سکھانے والے ہیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ تم مد کی چوری کرتے ہو، اور یہ گناہ ہے بائی دا وے. ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ مد ایسے ہوتے ہیں جن کو چھوٹا یا بڑا پڑھنا ضروری ہے. چھوٹے مد کو چھوٹا، بڑے مد کو بڑا، لیکن اس کو کتنا بڑا اور کتنا چھوٹا پڑھنا ہے یہ تجوید کے اصول کے ساتھ آپ جان سکتے ہیں، اور اس کا گناہ ہے بائی دا وے. اور اس کا تعلق پورے اس کے مطلب سے ہوتا ہے. مد کا تعلق مطلب سے ہوتا ہے، یعنی کہ ٹرانسلیشن سے ہوتا ہے. پھر ناک میں تلاوت کرنا، ناک میں یعنی کہ غنہ کی صورت میں تلاوت کرنا، جو کہ میں نے پاکستان میں بہت دیکھا ہے، بہت سنا ہے. میں نے اچھے بھلے مولویوں کو ناک میں تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے. ٹھیک ہے، غلط جگہ پہ وقف کرنا، وہی جو آپ کو پہلے بتایا. اور تجوید کے قاعدوں کے خلاف ٹون بنانا، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا سر بنانا. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا جی، قرآنی عبارت یعنی کہ قرآن کی جو ورس ہوتی ہے نا، جو ایک آیت ہوتی ہے، ایک ہی آیت میں 3 سے 4 کلوزز بھی ہوتے ہیں، ہم اس کو انگلش میں کہتے ہیں کلوزز، عبارت. تو کلوزز جو ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گے، آپ غلط جگہ ٹھہریں گے، غلط جگہ پڑھیں گے اور غلط ٹون میں پڑھیں گے. یہ بات میں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں آپ کو. تو اس کے معنوں سے بالکل بے فیض رہنا، یہ وہ غلطی ہے جس کا گناہ ہو سکتا ہے، اور یہ اس وقت جو میں نے بیان کی ہے اس کا گناہ ہوتا ہی ہوتا ہے. اور یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اگر تلاوت کے دوران آپ کو بات کرنی پڑ جائے، یا کسی کام سے جانا پڑ جائے، اٹھنا پڑ جائے، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کرنا پڑ جائے، تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے. اور آپ کی نیت ہے کہ کنٹینیو کریں گے آگے، اور تھوڑے ہی وقت کے بعد اگر آپ نے کنٹینیو کر لیا تو پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اعوذ باللہ من الشیطان، نہ کہ بسم اللہ. لیکن بسم اللہ ساتھ پڑھیں گے تو ظاہر آپ کو اس کا اجر ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دونوں ہی قرآن کی آیتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی تجوید کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا یہ قرآن کی آیتیں، ان کا تجوید ہونا بہت 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 ضروری ہے. اس کے علاوہ کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، پھر میں کچھ ٹرمز آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ سمجھ سکیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجئے. اچھا جی، یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے
کہ قرآن کو اسی طریقے سے سیکھنا کیوں ضروری ہے ہر شخص پہ. وائی ناٹ کہ ان کو ایک خاص پروفیشنل کیٹیگری کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ کیوں نہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ اب ہر کوئی تو ڈاکٹر نہیں ہو سکتا نا. ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی ہوگا. اس کے لیے چاہے آپ کتنے پڑھے لکھے ہوں، آپ نے کتنے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، آپ کسی کی سرجری تو نہیں کر سکتے جا کے. ایسے ہی ہے نا، پی ایچ ڈی والا بھی تو ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. تو اگر قرآن کی تلاوت کے یا تجوید کے باقاعدہ کہتے ہیں نا پروفیشنلی سیکھے ہوئے لوگ موجود ہیں، تو ہر عام بندے کو، ہم عام مسلمان عورت یا مرد کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن پھر بھی لیٹ سے کہ آپ ایک پراپر تجوید جانتے ہیں اور آپ قرآن کو ویسے ہی پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے اصول نہیں جانتے تو اس کو جاننا ضروری کیوں ہے؟ آپ میں سے کسی کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی ہے آج تک زندگی میں؟ کسی کو بھی نہیں ہوئی. آپ میں سے کتنے لوگ میریڈ ہیں یہاں پہ؟ میریڈ اور بچے والے کون ہیں؟ امن آپ میریڈ ہے بیٹا؟ نو میں وہ ضرورت کی بات کر رہا تھا. سوری. ہاں جی بتائیے. کہ مطلب کہ میں نے بچپن میں ہی اس پہ کام کیا تھا، بس اللہ کی طرف سے ہی ہو گیا. لیکن اب جی جی جب میں یعنی قرآن پڑھتا ہوں کسی کے سامنے تو یعنی زیادہ تر بزرگ ہی بیٹھے ہوتے ہیں آگے، تو یعنی کافی ڈفرینس فیل ہوتا ہے. مطلب بچپن میں میں نے وہ تھوڑی سی محنت کی تھی، تو اب مجھے مخارج ادا کرنے میں اتنی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اب ہاں یعنی بالکل. تقریباً اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہاں یہ بالکل کافی صحیح ہے. اچھا مطلب سیکھنی ہاں چاہیے. مطلب آپ اب نے میں ارلی ایج میں سیکھا تو قرآن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو زیادہ بھی نہیں مشکل نہیں پڑھتا. آ رہی نا. ہاں بالکل. ہاں، قرآن اب میں زیادہ بھی نہیں پڑھتا، لیکن پھر بھی یعنی جب میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں تو یعنی ادا ہو جاتا ہے ٹھیک. صحیح ہے. تو آپ کسی کے سامنے پڑھ رہے ہیں، کسی ٹیچر کے سامنے، کوئی آپ سے سینئر جو ہے اس کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں آپ اس کو کہ میری غلطیاں اگر ہیں تو بتا دیں مجھے؟ نہیں، ہاں ہماری ایک کلاس ہوتی ہے فجر ٹائم، ہاں وہ مسجد دور ہے تو میں مہینے بعد یا ہفتوں بعد چلا جاتا ہوں وہاں پہ، مگر ایز سچ میں کسی کو نہیں سناتا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں پر جن کو میں جانتی ہوں نا کہ بھی میریڈ ہے، ساتھ کی تو شادی نہیں ہوئی ہوئی، ٹھیک ہے، تو ساتھ سے تو میں پوچھ ہی نہیں سکتی. میرا سبیہ میریڈ ہے نا؟ سبیہ جی میم. بچے ہیں نا آپ کے؟ جی 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 الحمد کیا للہ. عمر کے بچے ہیں آپ کے؟ میم ایک ہی بیٹا ہے، ابھی تو بڑا ہے. کیا ایج ہے اس کی؟ ایج میم 18. ہاں ماشاء اللہ بڑا ہے نا. جی ٹھیک ہے. الحمد جی تو پھر اس کو قرآن جب پڑھایا ہوگا آپ نے تو پھر آپ سنتی جی تھی گھر پہ؟ نہیں، ہم نے تو نہیں سنا. ہاں، حافظ جی کے حوالے کر دیا. ہاں یہ کیا نا، میں دیکھیے ٹائم یہاں نہیں پر تھا. آیا یہاں پہ ایک مسئلہ. یہ ہے وہ وجہ جو میں ابھی آپ لوگوں سے بیان کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم اس کے اصول کو باقاعدہ جانتے ہوں گے، یعنی کہ میں آپ کو کہوں اس کو موٹا پڑھو، اس کو باریک پڑھو، اب کوئی پوچھے گا اس کو موٹا کیوں پڑھنا ہے اور اس کو باریک کیوں پڑھنا ہے، یہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے اصول جاننا ضروری ہے. اور اصول جاننا اس لیے ضروری ہے کہ چاہے آپ مرد ہیں چاہے عورت ہیں، آپ کے پاس بچے ہوں گے، اپنے نہیں تو آپ کی فیملی میں اور بچے ہوں گے، ٹھیک ہے، ابھی نہیں ہے تو بعد میں ہوں گے. تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو آپ نے اس چیز کو خود سکھانا چاہیے، نہ کہ یہ کسی کے حوالے کر دیں. ماں کو چاہیے کہ وہ سکھائے. اگر ماں کو نہیں آتا تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کو بھی سکھائے گا اور ماں اپنے بچوں کو بھی سکھائے گا، یعنی کہ اپنی بیوی کو بھی سکھائے گا، اپنے بچوں کو بھی سکھائے گا. خود نہیں سکھا سکتا تو وہ سیکھے گا اور پھر سکھائے. سب سے پہلا جو طریقہ ہے نا، یاد رکھیے گا، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مرد خود سیکھے اور پھر آ کر اپنی بیوی اور بچوں کو سکھائے. اگر وہ یہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ ٹائم زیادہ گزر گیا ہے، میں کب سیکھوں گا اور پھر میں کب سکھاؤں گا، تو پھر اس کو ایک ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ وہ جہاں سے وہ خود بھی علم حاصل کرتا رہے، اس کی بیوی بچے بھی سارے اس کا علم حاصل کریں. اسی طرح سے ہمارے بچے جب 6-7 سال کے ہوتے ہیں، کم سے کم، ویسے تو لوگوں کو بہت شوق ہے وہ 2-2 سال میں 2.5 سال میں بچے کو نرسری وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے لیے میرا خیال ہے جن کو بہت شوق ہوتا ہے وہ 4 سال کی عمر میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بچہ، یہ میری والی بیٹی بہت زیادہ باتیں کرتی تو چلو اس کو قرآن کے لیے میں ڈال دیتی ہوں. لیکن آپ نے قرآن کے لیے بھیجنا تو شروع کر دیا تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ جو اس کو پڑھا رہا ہے وہ صحیح پڑھا رہا ہے غلط پڑھا رہا ہے. اور اگر بچہ آپ کو کہتا ہے کہ امی آج میرا آپ سبق سن لیں، یا
میں نے آج چھٹی کرنی ہے تو آپ میرا سن لیں، تو پھر آپ کیسے سنیں گے؟ کیونکہ آپ کو تو آتا ہی نہیں ہے، اور اگر آپ کو آتا نہیں ہے تو آپ کے بچے کے سامنے آپ کی کمزوری کھل جائے گی. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اس لائق بھی نہیں ہیں فی الحال کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے رول ماڈل بن جائیں. ہم صرف پیرنٹ بننے کے بایولوجیکلی ہم تیار ہیں نا، ماں باپ بننے کے لیے بایولوجیکلی تیار ہیں، فزیکلی وہ تو بلی اور کتا میم اور اپنے یہاں چوہے بھی ہوتے ہیں. نہیں، اس سائڈ تو میم اپنے یہاں تو ایسے ہی، جیسے ہم لوگوں نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے کہ حافظ تھے جو آتے ہاں تھے جی، قرآن ہاں جی، ہاں جی. تو میں نے بھی ڈیفینیٹلی ایسے ہی پڑھا ہے، میں آپ ویسے ہی کو یہ پڑھا جو ہے. بات بتا رہی ہوں میں نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے. فکر مت کریں کہ میں نے کہیں اپنی بالکل گھر میں پڑھا ہو، ایسا نہیں ہے. ہاں لیکن لیکن میری مجھے اماں نے مجھے پڑھایا تھا. اب فکر ہوتی ہے میم مجھے، ایک تو وہ بیٹا ہے میرا، ہاتھ تو آتا نہیں ہے، مطلب اب کالج والے جانے لگا، ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہاں جی. تو بہت ساری چیزیں ہیں. مجھے بہت فکر ہوتی ہے اس بات کی. میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں بس. میں نے حافظ جی کو بھی بولا ہے کہ آپ اس کو تجوید سے اور میننگ کے ساتھ دوبارہ سے پڑھائیے. ہاں بالکل. لیکن دیکھیں نا پرابلم کیا آ رہا ہے، یہی آ رہا ہے نا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بچے کے پاس وقت نہیں ہے، اور اس کی باتیں بھی ویلڈ ہوں گی، اس کے جو باتیں وہ بتا رہا ہوگا آپ کا بیٹا وہ بالکل ویلڈ ہے. جیسے میری بڑی والی بیٹی ہے، وہ بھی تقریباً اسی ایج گروپ کی ہے اور وہ حافظہ ہے، لیکن اس کو وقت نہیں ہوتا کہ وہ ریوائز کرنے کے بعد مجھے ریوائز کرتی ہے وہ، لیکن وہ مجھے سنا نہیں سکتی، یا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اس سے پورے کے پورے 5 جز ایک ہی دن میں سنوں. کم سے کم 5 جز سننے چاہیے نا ایک دن میں، جو پورے حافظ ہوتے ہیں. لیکن میرے پاس اکثر اتنا وقت نہیں ہوتا کیونکہ میرے پاس اور چھوٹے بچے بھی ہیں. پھر اور حالانکہ میں نے اپنے بچوں کو قرآن خود پڑھایا ہے. میں نے اپنے چاروں بچوں کو جو کہ ابھی پڑھنے کے قابل ہیں ان کو قرآن خود پڑھایا ہے. اور جب میں آئی تھی سیکھنے پہ تو اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے خود ہی نہیں آتا تو میں اپنے بچے کو کیا سکھاؤں گی. تو ساتھ ساتھ میری یہ سب سے بڑی والی بیٹی سیکھ رہی تھی اور میں نے بھی ساتھ ہی سیکھنا شروع کر دیا تھا. لیکن میں میں نے یونیورسٹی اپنی جاتی تھی بھانجی کو نہیں کی. پڑھایا ہے میم، ایسے پڑھایا اچھا. ہے لیکن کانفیڈنٹ ہی نہیں تھی. مجھے خود بھی نہیں ہے اب ایسے آتا جیسے میں اب اس کو ابھی پڑھایا 1 سال پہلے. تو ہاں پڑھتی تھی، میں نے کہا حافظ سے مطلب ان کے سامنے دوہرا لینا، لیکن قرآن تو کھولو بیٹا ایسے بھول جاؤ گے. تو میں خود ہی ہاں اٹکتی تھی، اگر کوئی کوشچن آ جائے تو مجھے ہی نہیں پتا. تبھی تو مجھے اتنی جی. کیوریسٹی ہوئی کہ میں نے سیکھنے کی طرف توجہ دی. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جلدی سے سکھا کر بالکل آگے سکھانے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اور آمین یا یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور اس کو پڑھاتا ہے. یعنی کہ سیکھنا اور سکھانا دونوں. آپ پہلے سیکھ رہے ہیں اور پھر سکھا رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دین کا کوئی بھی سبجیکٹ اگر آپ اٹھا لیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ہر سبجیکٹ دوسرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک چیز سیکھی ہے باقی کچھ نہیں سیکھا یا چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایک دفعہ اسٹوڈنٹ بن گئے دین کے تو پھر آپ ہمیشہ رہیں گے. اگر آپ ٹرو اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ نے تھوڑے ٹائم کے لیے گیپ لیا کسی بھی وجہ سے، تو آپ قرآن سے گیپ تو نہیں لے سکتے نا. قرآن تو ہماری روز کی زندگی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے 3 چیزیں دیکھی کہ قرآن کے آداب جو ہم جانتے ہیں وہ نہیں ہیں، جو بتائے ہیں وہی ہیں. ٹھیک ہے. جو آج بتائے ہیں وہ قرآن کے آداب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل صحیح روایت سے یہ نقل کر کے آپ کو میں بتا رہی ہوں، اور یہ اس قسم کی حدیثیں دوسرے الفاظ کے ساتھ تمام حدیثوں کی کتاب میں موجود ہے. ٹھیک ہے. کسی ایک کا حوالہ دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ متفق علیہ، خاص طور پر صحیح بخاری اور مسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بالکل اوتھینٹکلی رپورٹڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اکثر لیٹ کر قرآن پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کیجولی قرآن کو پڑھ رہے ہیں. کیجولی. جب آپ قرآن سے فیملر ہو جائیں گے، جب قرآن کی آیات آپ کی زبان پر آسانی سے چڑھ جائیں گی، تو آپ اس کو دن میں کتنی بار پڑھیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی کوئی بات کر رہے ہو تو آپ کو قرآن کی آیت ہی جواب میں آ جائے. کیا آپ نے اس عورت کے بارے میں حدیث نہیں پڑھی جو کہ عرب کے صحرا میں رہتی تھی اور آنے جانے والے ہر مسافر سے جو بھی بات کرتی تھی قرآن کی آیت پر میں ہی بات کرتی تھی، اس کے علاوہ کوئی لفظ بولتی نہیں تھی وہ؟ جانتے ہیں آپ یہ حدیث؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے ایسی عورت کے بارے میں کوئی واقعہ؟ جی میم، میں نے بھی یہ سنا تھا. اچھا جی. ابھی جو ہے ریسنٹلی ایک کمپٹیشن ہوا تھا تحفیظ القرآن کے، آئی تھنک کسی ایسوسیشن والوں نے کروایا تھا. تو ایک بچی تھی جو کہ تمام الفاظ اور تمام باتیں اور جوابات جو ہے وہ قرآن کی صورت میں ہی دے رہی تھی. تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. وہ تو ایک چھوٹی بچی تھی، میرا خیال ہے 12 یا 13 سال کی بچی تھی وہ.
لیکن یہ پہلے بھی ہم نے یہ حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور وہ عورت اس لیے اس طرح کر رہی تھی کیونکہ اس نے وہ آیت پڑھ لی تھی اور شریعت کا وہ قانون اس نے سیکھ لیا تھا کہ پھر جو شخص جو بھی الفاظ منہ سے ادا کرے گا اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ لہٰذا اس نے یہ طے کیا کہ میں کوئی لفظ ہی اور نہ بولوں سوائے قرآن کے الفاظ کے، تاکہ میرا اس طریقے سے حساب ہی نہ ہو، سختی والا حساب ہی نہ ہو۔ تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نازل کیا ہے۔ قرآن نازل کیا ہے پڑھنے کے لیے، اور پڑھ کر اس کو شعوری طور پر پریکٹیکلی طور پر اپلائی کر کے اور اس کی آیات سے اس کی وارننگ سے سبق حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنا، بہتر سے بہتر کرتے جانا۔ اصل میں قرآن اس لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو اس وقت ہم بالکل بکھرے ہوئے وہ جو پتنگے ہوتے ہیں نا، وہ والی ہماری حالت ہوتی، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، اب قرآن تو موجود ہے لیکن ہماری ابھی بھی یہی حالت ہے، کیوں ہے؟ اسی لیے کیونکہ قرآن تو موجود ہے لیکن آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور قرآن سے نہ جڑنے کا سب سے بڑا جو ریزن تھا وہ یہی تھا کہ ہم کو قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا اور سمجھ نہیں آتا۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو آسان کر کے بتا دیں۔ فی الحال آج سے جو شروعات ہو رہی ہے یہ ایسی ہے کہ ونس اے ویک یہ کلاس ہوگی۔ تجوید القرآن کا لیکچر جو ہوگا وہ ایک دن ہوگا تھرسڈے کو، اس کے علاوہ باقی سارے دن آپ لوگوں کو تلاوت کرنی ہے، سننی ہے، سنانی ہے۔ یہ آپ میرے ساتھ 1 to 1 رابطہ کر لیجئے، اور اس میں آپ کو صرف اور صرف 15 منٹ دینا ہے کلاس میں سنانے کے لیے، اور پریکٹس کے لیے بھی اس سے زیادہ وقت نہیں چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت وقت جائے گا، لیکن کنسسٹنسی ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سے 4 مہینے اگر آپ لگاتار کلاسز لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا لیول جو ہے وہ بہت اپ گریڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، دین کی طرف لے کر اس لیے آئے ہیں، اسی لیے آپ کو اس کلاس کا حصہ بنایا۔ خالی میری کلاس نہیں، کسی بھی کلاس میں آپ جائیں تو اگر آپ کسی کلاس کا حصہ ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے آپ کے اوپر، تو اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، قدر کرنی چاہیے اس کی۔ اچھا جی، ہم اب تجوید القرآن کے سبجیکٹ کے حوالے سے بالکل جو فارمل طریقہ ہے اس کے طریقے کے حوالے سے کچھ ٹرمز دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی ٹرم ہے حرکات، ٹھیک ہے۔ حرکات، حرکات عربی کا لفظ ہے اور اردو کا بھی لفظ ہے۔ حرکات حرکت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے تو کہتے ہیں حرکت، ایک سے زیادہ دو سے زیادہ ہوتا ہے تو حرکات کہتے ہیں۔ اگر دو ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں حرکتین، ٹھیک ہے۔ حرکتین دو ہوتی ہے اگر، تو یہ عربی کا طریقہ ہے نا، ایک فارم، ایک سنگولر، پھر ڈوئل، اور پھر پلورل فارم ہوتی ہے۔ تو حرکت کس کو کہتے ہیں؟ اگر اردو میں دیکھیں تو یہ حرکتیں، وہ حرکتیں، ایسی حرکت کر دی اس نے، ویسی حرکت کر دی، ٹھیک ہے۔ کوئی عمل کر دیا، کوئی موومنٹ کر دی، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز حرکت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ موو کر رہی ہے۔ تو تجوید القرآن میں جب لیٹرز پر کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی آواز ایک خاص طریقے سے نکلے گی۔ جیسے کہ اگر لیٹر ہے با، لیٹر با کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہے زبر کی، تو اس کی آواز کیسی بنے گی؟ با زبر با، اور اگر اس کے نیچے حرکت لگی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے با زیر بی۔ تو حرکت کی پلیسمنٹ یا ڈفرنٹ حرکتوں کی وجہ سے ڈفرنٹ آوازیں نکلیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ سمپل سی چیز ہے، لیکن یہ عربی کا لفظ ہے تو اس کو اسی طرح سے یاد کر لیجئے۔ حرکات اور زیر زبر پیش، شدہ، مد، ان سب کو، یا پھر تنوین جس کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو ہم کہتے ہیں حرکات، ٹھیک ہے۔ ان کے مزید بھی نام ہوتے ہیں لیکن کم سے کم آپ کو یہ جاننا ضروری ہے۔ اردو کا لفظ ہے اعراب لگانا۔ اعراب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اردو لینگویج میں ہم پڑھتے ہیں نا اعراب لگائیے، آپ میں سے اردو لینگویج تو سب نے پڑھی ہے نا، تقریباً سب نے ہی پڑھی ہے نا ایز اے لینگویج، پاکستانیوں نے تو ضرور پڑھی ہوتی ہے، فرسٹ لینگویج ہے نا۔ تو اکثر ہمارے پاس اس طرح کی ایکسرسائز ہوتی تھی نا اسکول میں، کالج میں، کہ اعراب لگائیں، یعنی کہ زیر زبر پیش لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر اعراب کو حرکت سے جوائن کریں گے تو ہمارے پاس غلطی ہو جائے گی، کیونکہ اعراب کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کسی بھی لفظ کے، کلمہ کے، عربی میں لفظ کو کہتے ہیں کلمہ،
لاسٹ لیٹر کے اوپر جو حرکت لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اعراب. ٹھیک ہے، کسی بھی لفظ کی اعرابی حالت. ہو گیا، سمجھ آ گیا؟ تو اس لیے ان دونوں کو ملائیے گا مت. یہ ایسا ہی ہے، اردو لینگویج میں بھی ہے یہ لفظ، لیکن اس کو ملائیے گا مت. جی عائشہ. میم آپ نے عرب کا کیا مطلب بتایا؟ عربک اعراب لینگویج؟ ہے کسی بھی لفظ کے آخری لیٹر پہ جو حرکت لگی ہوگی اس کو کہے گی اس کی اعرابی حالت. ٹھیک ہے، اعرابی حالت کہ زیر لگا ہوا تھا، پیش لگا ہوا تھا، یا پھر دو زبر دو زیر دو پیش لگے ہوئے تھے، یا کوئی حرکت ہی نہیں تھی، یعنی کہ کسی کی کوئی بھی حرکت نہ ہونے کی صورت میں اس کو کیا کہتے ہیں بتائیے؟ کوئی حرکت موجود نہیں ہے، خالی ہے، تو اس کی کیا حالت ہے پھر؟ جب کوئی حرکت نہیں ہے، ابھی میں نے جب آپ کے سامنے حرکات کا ذکر کیا تو میں نے جو ایگزامپلس دی اس میں ایک ایگزامپل آپ کو میں نے نہیں دی، اس لیے کیونکہ ہاں جی بالکل ساکن، اس لیے کہ وہ حرکت ہی نہیں ہے نا. حرکت کا مطلب ہے کوئی موومنٹ پیدا کرنے والی کوئی نشانی لگی ہو، لیکن ایک نشانی ایسی ہوتی ہے جس سے ساری موومنٹس روک دی جاتی ہیں. کوئی بھی موومنٹ ہوگی وہ موومنٹ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آواز کے اندر کوئی موومنٹ نہیں رہے گی، اس کو کہتے ہیں ساکن یا پھر سکون. ساکن کہتے ہیں اس لیٹر کو. فار ایگزامپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الاخلاص میں دیکھیے، قل هو اللہ احد. تو قل پہ قاف پیش ہے اور لام کے اوپر لگا ہوا ہے جزم، چھوٹا سا دال جو ہوتا ہے، تو اس جزم کو کہتے ہیں سکون. لیکن لیٹر لام جو ہے ساکن ہے. ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کہ لام ساکن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لام کے اوپر سکون لگا ہوا ہے. سمپل سی چیز ہے. اب لام پر کیونکہ سکون ہے تو اس کی کوئی اپنی آواز ہی نہیں ہے، نہ وہ لا ہے، نہ لی ہے، نہ لو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کسی بھی آیت کے اختتام پر بھی ہم اس کو ساکن بنا دیتے ہیں، اس لیٹر کو، آخری لیٹر کو ساکن بنا دیتے ہیں. جیسے کہ قل هو اللہ احد، حالانکہ دال کے اوپر دو پیش لگے ہوئے تھے، تنوین تھا، لیکن آیت ختم ہونے کی صورت میں سب سے پہلا اصول یہی ہوتا ہے کہ آیت جہاں پر ختم ہو رہی ہے اس لیٹر پر آپ نے سکون لگا دینا. اب یہ چیز آپ ایسے ہی لکھ لیجئے. جب ہم تنوین کے چیپٹر پہ آئیں گے انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کچھ ایسی بھی آوازیں ہوتی ہیں جس میں لگتا ہے کہ شاید دو زبر کی جگہ ہم نے ایک زبر پڑھ لیا. ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا کوئی رول نہیں ہے، لیکن یہ غلط فہمی انشاءاللہ میں آپ کی دور کر دوں گی جلدی، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اسی طرح سے پھر اگلی آیت ہے اللہ الصمد. تو اللہ الصمد میں دیکھیے گا کہ لیٹر صاد کے اوپر شدہ ہے، یا پھر اس کا نام ہوتا ہے تشدید. ٹھیک ہے، یہاں ہم اس کو کہتے ہیں شدہ. شدہ کا مطلب انٹینسٹی، شدت، شدت سے نکلی ہے. ٹھیک ہے، شدہ جس بھی لیٹر پہ ہوتا ہے اس لیٹر کے اس لفظ کا مطلب بھی شدید بن جاتا ہے. شدید کا مطلب ہے انٹینسیفائی ہو جاتا ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے. الصمد اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کے ہونے نہ ہونے، ایسے ہونے یا ویسے ہونے سے فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے تھوڑی بہت انڈیپینڈنٹ نہیں، شدید انڈیپینڈنٹ ہے، ایبسولوٹلی کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انٹینسیفائڈ مطلب ہے شدہ کی وجہ سے. لیکن شدہ کے اندر بھی ایک بہت اس کا ایک اصول ہے، وہ یاد رکھیے گا کہ شدہ کا مطلب ہے کہ لیٹر صاد ہے تو وہاں پر دو دفعہ لکھا ہوا ہے، تو ہمیشہ پہلے والے لیٹر پر جس پر شدہ لگا ہوگا اس کا پہلا لیٹر سکون والا ہوگا، یعنی کہ ساکن ہوگا، اور دوسرا لیٹر اس کی جو بھی حرکت وہاں پر لگی ہوئی. یہاں پر اس صورت میں کیا حرکت لگی ہوئی ہے؟ اس صورت میں صاد کے اوپر شدہ لگا ہے، تو شدہ کا مطلب پہلے صاد پر ساکن، یعنی کہ پہلا صاد ساکن ہے اور دوسرا صاد زبر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی اگزامپل ابھی میں نے آپ کو دی ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں بھی ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اس کو، اس کے اصول کو سیکھیں گے.
दूसरे नंबर पर जो सबसे पहले जितने भी बिगिनर्स हैं आप लोग को सब के सब जो पहले भी कर चुके हैं जो कर रहे हैं वो सब अपनी अपनी सूरह अल फातिहा चेक करें। सबसे अहम चीज़ है सूरह अल फातिहा का पढ़ना पढ़ाना बहुत अहम है, आउट ऑफ क्वेश्चन है। जब तक आपकी सूरह अल फातिहा बेहतर नहीं होगी आप आगे नहीं जा सकते। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है सूरह इखलास, फिर सूरह फलक और नास। वो इसलिए क्योंकि फिर हमारे पास ये 4 सूरतें तैयार हो जाती हैं नमाज़ों में पढ़ने के लिए, जिसको अक्सर नमाज़ों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते थे। सुन्नत भी है ये, दूसरा है कि पढ़ने के लिहाज से आसान है, याद करने के लिहाज से आसान है और तजवीद के उसूल के लिहाज से भी आसान है। इनके अंदर तजवीद के कॉम्प्लेक्स उसूल मौजूद हैं, लेकिन जब आप सुनेंगे और सीखेंगे तो बहुत आसानी से सीख जाएँगे। ठीक है? बहुत वाज़ेह है। फिलहाल हमारा क्लास का टाइम खत्म हो गया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, और मेरा ख्याल है कि हमारे पास कुछ टेक अवेज़ तो आ गए होंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आपका लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तजवीद सीखना चाह रहे हैं, आपका लिखना ज़रूरी है, क्लास को बाकायदगी से अटेंड करना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर बगैर किसी शर्म को महसूस करते हुए कायदा का पढ़ना ज़रूरी है, और कायदा आप नहीं पढ़ रहे, कायदा मैं पढ़ाऊँगी आपको क्लास में। ठीक है? तो क्लास के अंदर कायदा का पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब-जब कायदा देखेंगे तो हमारे पास कुछ चीज़ें जो हमारी गलत हैं वो हमारी इंशाल्लाह जल्दी दुरुस्त हो जाएँगी। कायदा मैं आप लोगों को भेज दूँगी अभी। ये जो मेन ग्रुप है यहाँ भेज देते हैं। किसी ने और किसी और ग्रुप से भी जॉइन किया हो तो फिर आप लोग शेयर कर लीजिएगा आपस में। तो मैं कायदा भेज दूँगी, हमारे पास वही कायदा होना ज़रूरी है। अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर आप उसका पीडीएफ के ज़रिए से आप उसको प्रिंट करवा लें तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ ये कायदा बहुत आम तौर पर मिल भी जाता है, लेकिन उसी कायदे का इस्तेमाल करना है। कलर्ड तजवीदी कायदा है और वो बहुत ज़रूरी है। साथ-साथ ऐसा नहीं कि कायदा पहले पढ़ेंगे और फिर कुरान पर जाएँगे, साथ ही साथ आप कुरान की तिलावत पर भी आ जाएँगे। जितनी जल्दी करेक्शन करेंगे उतनी जल्दी तिलावत पर आ जाएँगे। ठीक है जी? किसी का कोई सवाल है? क्लास के हवाले से, किसी उसूल के हवाले से, कुछ भी? अपनी अवेलेबिलिटी के लिहाज से, पैटर्न के लिहाज से, किसी का कोई सवाल, कोई ओपिनियन, एनीथिंग?